اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرع الاقوى جواز بیع الارواح الطاہرہ التي ينتفع بها. ہماری بحث جو وہ مقاصد محرمہ کے قسم ثانی میں تھی، جس میں بول کے اوپر تکسب کو حرام قرار دیا گیا تھا پہلی قسم میں. دوسری میں جو فضلے ہیں انسان کا اور غیر انسان کا، اس کے اوپر تکسب کو اور کمانے کو حرام قرار دیا گیا تھا. اب جو اس میں انہوں نے فرع نکالی ہے وہ ارواح طاہرہ کے اوپر نکالی ہے. تو یعنی فضلہ ہو اور حلال گوشت جانور کا ہو، جیسے بھینس کا فضلہ ہے یا گائے کا فضلہ ہے، اس سے جو ہے وہ ایندھن بنایا جاتا ہے. یا جیسے اچھا ہاں، یہ طے ہوا تھا کہ گھوڑے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ گھوڑے کے اس کا کیا حکم ہے؟ مکروہ ہے. تو گھوڑا کھانا جو ہے وہ حرام نہیں ہے. اچھا مکروہ ہے. اچھا واہ، چلیں بیک اپ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں رکھی ہے جو گائے اور اہل سنت کیا حرام ہے؟ جی اہل سنت کیا حرام ہے؟ اچھا ہمارے یہاں مکروہ ہے. ٹھیک ہے، زندہ باد. تو اب گھوڑے کا بھی جو ہو گیا ارواح طاہرہ میں ہی ہو گیا نا، گھوڑا بھی شامل ہو. پتہ تو چلے نا ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جواز بیع الارواح الطاہرہ التی ينتفع بها منفعۃ محللۃ مقصودہ. تو انہوں نے خلاف میں یہ کہا کہ نفی الخلاف فی. شیخ طوسی نے نفی خلاف کیا، سید مرتضیٰ نے ادعائے اجماع کیا. لیکن شیخ مفید کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ارواح جتنے بھی ہیں سب کے سب ان کا بیچنا حرام ہے، چاہے طاہر ہو چاہے نجس ہو، سوائے بولے ابل کے. تو شیخ کا نظریہ یہ آیا کہ حرمت بیع الازرۃ والابوال کلھا الا بول الابل، سوائے بولے ابل کے. تو ان کا تو مخالفت میں آ گیا. اور ہو کہ ان سلار ایزن، سلار بھی اسی کے قائل ہو گئے. تو شیخ نے یہ کہا کہ جواز کے قائل ہوئے. سلار بھی جو ہے وہ ایک فقیہ ہیں، تو جن کا ایک نام یعنی ایک پلر ہیں. ایسے تو مجتہدین بہت تھے، لیکن جو صاحب نظریہ ہوں، جن کے نظریے پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ ہوں، تو وہ پھر ان کا نام ایز اے سند استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا. جیسے شہید ہیں، شہید اول ہوں یا شہید ثانی ہو، یا کبھی شہیدین بھی کہتے ہیں، کبھی شہید اول بھی کہتے ہیں. تو یا محقق حلی ہوں. تو یہ سب جو ہے وہ فقہ کے جو ہیں وہ پلرز ہیں. تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. جو انہوں نے کہا وہی ہے. سلار یہ قدماء میں سے ہی ہیں، شیخ طوسی کے بعد آتے ہیں نا. وَلَا عَارِفُ مُسْتَنَدًا لِذَالِكَ. شیخ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس کو کوئی مستند نہیں ہے حرمت کا، کہ آپ کہیں کہ ارواح طاہرہ کا بیچنا حرام ہے. وَلَا عَارِفُ مُسْتَنَدًا لِذَالِكَ إِلَّا دَعْوَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَبَائِثِ فِي قَوْلِهِ يَشْمُلُ تَحْرِيمَ بَيْعِهَا. مگر یہ ادعا کریں کہ اس آیت کریمہ میں یحرم علیہم الخبائث میں جو دعوے تحریم ہے وہ ارواح طاہرہ کو بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. تو خبائث دونوں فضلوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہ فضلہ جو نجس ہو اور وہ فضلہ جو پاک ہو، تو دونوں کو شامل ہوتا ہے. اطلاق خبیث دونوں پہ آتا ہے، پاک فضلے پہ بھی آتا ہے، وہ بھی خبیث ہے، اور جو نجس نجس ہے اس کے اوپر بھی آتا ہے، نجس فضلے کے اوپر بھی آتا ہے. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ. نبوی میں جو نبوی تھی، ظاہر ہے یہ اہل سنت کے ذرائع سے نقل ہوئی ہے. دائم الاسلام قاضی نعمان المصری وہ شیعہ نہیں تھے، تو انہوں نے جو حدیث نقل کی ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، شیخ اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں. تو یعنی یہی کہ جو اجماعات منقول ہیں انہوں نے اس کے ضعف کو جبران کیا ہے، جو کل بات ہو رہی تھی، یعنی اس کی تلافی کی ہے. تو
یعنی اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں، یعنی ذاتاً حجت نہیں ہے، لیکن قرائن کے بعد جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اصول مذہب شیعہ سے یہ مطابقت رکھتی ہے تو پھر شیخ اس سے استفادہ، یعنی شیخ نے اسے قبول کیا، حجت مانا، تو شیخ اسے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنا، اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس کی ثمن کو بھی حرام قرار دیا۔ وما تقدم من روایت دائم الاسلام وغیرہا، اور جو روایت دائم الاسلام اور غیر دائم الاسلام سے نقل ہوا، دائم الاسلام میں نقل ہوا کہ کل شیء یکون فیہ وجہ من وجوہ الفساد، کسی بھی چیز میں جو ہے وہ او یکون منہ او فیہ الفساد، کسی بھی جہت سے اس میں جو ہے وہ جہت فساد ہو، ومما قد نہی عن اکلہ وشربہ ولبسہ، تو کہا اس کے کھانے سے، پینے سے یا پہننے سے منع کیا گیا ہو تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ یہی بات جو ہے وہ روایت تحف العقول میں بھی یہی بات کہی گئی۔ وما تقدم من روایت دائم الاسلام وغیرہا، تو جو اس میں جو ہے وہ یہ اس کی جو ہے وہ مطلب دلیل بن سکتی ہیں کس کی؟ حرمت بیع روث ارواث طاہرہ کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو تین دلیلیں شیخ نے یہاں پر، قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت تو تینوں ہی ہیں، مطلب وہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد جو وہ ہیں وہ بھی معتبر ہیں۔ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنا، یا جہاں پہ کہا کہ کل شیء یکون فیہ الفساد مما قد نہی عن اکلہ او لبسہ، ٹھیک ہے نا، اور نکاح ہی، مطلب اس طرح سے کر کے جو روایات آپ پڑھ چکے ہیں، شیخ انہی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دلیلیں بنتی ہیں مل کے۔ وَيَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ، پہلی دلیل ان کی یہ تھی کہ یحرم علیہم الخبائث، ارواث طاہرہ کو بھی شامل ہوتا ہے تو ان کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ شیخ اس کے اوپر اشکال کر رہے ہیں کہ ان المراد بقرینۃ مقابلتہ لقولہ تعالی ویحل لہم الطیبات الاکل لا مطلق الانتفاع، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خبائث کو ہمارے لیے حرام قرار دیا تو کھانا حرام ہے، مطلق انتفاعات حرام نہیں ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ تو اب جیسے وہ گھوڑے کا فضلہ ہے اسے کھاد بنا کے کھیتوں میں سپلائی کریں، یا گائے کا فضلہ ہے اس سے جو ہے وہ ایندھن، اس کو سکھا کے پات بنا کے جو ہے وہ اسے ایندھن کے طور پر استعمال کریں، یہ جائز ہے۔ یہ بات کا تعلق عقل سے، ہاں، یعنی جو جب کہا یحرم علیہم الخبائث، یعنی اس سے جو چیز متبادر ہوتی ہے وہ کھانا ہے، اور طیبات ان کے لیے حلال ہیں، تو اس کا جو مصداق بارز ہے وہ عقل ہے، عقل اور شرب۔ العقل لا منتقل انتفاع وفی النبوی وغیرہ ما عرفت من ان الموجب لحرمت الثمن حرمت عین الشیء، یہ جو کہا کہ ان اللہ اذا، نبوی میں جو کہا ان اللہ اذا حرم شیئا، یعنی جیسے کہا کہ الخمر حرام، یعنی عین خمر کو تحریم و عین ہی کا مطلب یہ ہے کہ عین اس چیز کو حرام قرار دیا جائے۔ تو اگر عین کو حرام قرار دے دیا تو یا 90% اس کے جو وہ منافع حرام ہو جائیں گے، یا اس کے 100% جو منافع ہیں وہ حرام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ یہاں پہ کہا کہ موجب لحرمت الثمن حرمت عین الشیء، عین الشیء سے یہ مراد ہو گئی بحیث یدل علی تحریم جمیع منافعی، یا اس کے جمیع منافع جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے، یا منافع مقصودہ غالبہ حرام ہو جائیں گے۔ اگر ہم جمیع غالبہ لیں اس کے اعتبار سے تو سب تمام استلزامات کو حجت ماننا پڑے گا۔ کیا استلزامات؟ اگر جیسے کہ تلازم عرفی ہوتا ہے، تب وہ استلزامات کی بحث ہوتی ہے، کیونکہ واضح سی بات ہے تمام منافع جو ہے ایک لزوم سے تو نہیں آ رہے گی۔ میری بات نہیں سمجھا میں آپ کی۔ اگر ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ استلزامات کی بحث میں آتا ہے کہ ایسا کون سا لازم حجت ہے، کون سا حجت نہیں ہے۔
اب اگر تمام کو انہوں نے مان لیا تو یہ تمام استلزامات کو حجت مانتے ہیں کہ ایسا اس کا نتیجہ تو نہیں نکلے؟ استلزامات کی نہیں بات ہو رہی، بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہا کہ الخمر حرام، یا جیسے کہا الخنزیر حرام، تو یہاں عین کو انہوں نے حرام یعنی حمل کیا حرام کو عین کے اوپر. تو عین کے اوپر جب حرام کو حمل کریں گے روایات میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا 100% وہ حرام ہے، اس سے منافع حرام ہے، یا 90% جو منافع غالب ہے اس کے ہیں وہ کیا ہے، حرام ہے. تو روس جیسے ہے مطلب گھوڑے کا فضلہ یا جو ہے وہ گائے کا فضلہ، اس کی جو منفعت غالبہ ہے، اس کی جو منفعت غالبہ ہے وہ کھانا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ مٹی کی طرح سے ہے، جیسے مٹی ہے، مٹی کہا کہ مٹی حرام ہے، تو مٹی کی جو منفعت غالبہ ہے، مٹی کی منفعت غالبہ حرام نہیں ہے، تو یعنی کھانا نہیں ہے. مٹی کا جو منفعت غالبہ ہے وہ کھانا نہیں ہے، بلکہ مٹی کی منفعت غالبہ اسے مکان میں استعمال کرنا یا جو دوسرے کام ہم اسے استعمال کرتے ہیں وہ ہے. تو اسی طرح سے جو فضلہ ہے گھوڑے کا یا گائے کا یا دوسرے حلال گوشت جانوروں کا، وہ کھانے میں تو نہیں استعمال ہوتا، تو آپ اس کو لے کے کہیں کہ اس کا بیچنا حرام ہے کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے اس لیے اس کا بیچنا حرام ہے. جو غالب اس کے جو منافع ہیں وہ کھانا نہیں ہے، مٹی کے جو غالب منافع ہیں وہ کھانا نہیں ہے. یعنی جو غالب کی بات کر رہے ہیں ہم، اس کو آپ تطبیق کریں گے کس کے اوپر، اس کے ارواث طاہرہ کے اوپر. مٹی کی طرح سے، جس طرح سے مٹی کے منفعت غالبہ یا جمیع منافع کھانا نہیں ہے، اس طرح سے اس جملے کو لکھ لیں. اب جیسے آیا کہ ثمن العذرۃ من السحت، تو عذرہ تو وہ تو انسان کے فضلے پہ چلا گیا نا، تو وہ تو نجس فضلوں کو نہیں شامل ہوتا، تو پاک فضلوں کو کہاں سے شامل ہوگا، تو وہ حدیث تو وہاں چلی گئی. یحرم علیہم الخبائث، یہ تو صرف عقل اور انتفاعات یعنی کھانا پینا اس کے اوپر نازل ہے کہ جو خبیث چیزیں ہیں ان کو کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال قرار دیتے ہیں. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. تو یہ جو یہ آیت، اس آیت کریمہ سے تو استدلال نہیں کر سکتے. تو باقی جو ان کا بیان تھا کہ ان اللہ اذا حرم شیئا، تو حرم شیئا حرم ثمنہ، تو عین شے کو روز کو حرام ہی نہیں قرار دیا گیا کہ اس کی ثمن حرام ہوتی، اور جو غالب منفعت روز ہے وہ کھانا نہیں ہے بلکہ اسے کھیت میں استعمال کرنا ہے کھاد کے طور پر. تو یہ اس لیے یہ تو کہا کہ یہ مٹی کی طرح سے ہے، جس طرح سے جو نقص ہم مٹی کے ساتھ لائے تھے. آپ نے کہا تھا کہ مٹی کا کھانا حرام ہے تو بیچنا حرام ہے، تو ہم نے کہا تھا مٹی کی غالب منفعت کھانا نہیں ہے، لیکن اس لیے مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن بیچنا حرام نہیں ہے. مٹی کا بیچنا جائز ہے کیونکہ اس کی غالب منفعت جو ہے وہ کھانے کے علاوہ ہے. تو اسی طرح سے روز کی غالب منفعت جو ہے وہ کھانے کے علاوہ ہے، اس لیے اس کا بیچنا جائز ہے. اور ارواث طاہرہ میں نجاست بھی نہیں ہے. اگر ارواث نجس ہوتے تو وہاں نجاست ایک مسئلہ آتی، کیونکہ نجاست کو انہوں نے الاکتساب بالآیان النجسہ، تو انہوں نے نجس کو عنوان کیا ہے، تو یہ مشکل بھی وہاں پہ نہیں پائی جا رہی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کا بیچنا کیا ہے، جائز ہے. اب ایک جو ہے وہ فرع الثالثۃ یحرم المعاوضۃ علی الدم بلا خلاف بل عن النہایۃ وشرح الارشاد لفخر الدین والتنقی الاجماع علیہ ویدل علیہ الاخبار السابقہ. پرانے زمانے میں جو ہے وہ خون بھیجا کرتے تھے اور اس کو لوگ پیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے خون پینے سے جو ہے بہت طاقت آئے گی اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائیں گے. عجیب عجیب انسان کو بعض دفعہ جیسے وہ فلموں میں بعض دکھاتے کہ وہ مطلب جوان لڑکی کو جو ہے وہ اس کا خون پئیں گے تو اور زیادہ طاقت آ جائے گی. تو اس طرح شیطان پتہ نہیں کیا کیا انسان کو
وسوسے کر کے اس کے جو وہ کو پتہ نہیں کہ میں نقصان ہو رہا پھر نہیں وہ شعور اور وہ علم جو کہ مثلا جو ہے وہ خون پی نہیں سکتے، خون تو پھر اب انجیکٹ ہونے لگا نا، وہ تو وہ زمانہ نہیں تھا کہ خون جو ہے وہ ایک بدن سے دوسرے بدن میں جو ہے وہ منتقل ہو جائے، ٹرانسفر ہو جائے، تو وہ پھر جو ہے وہ پیا کرتے تھے. جو پیا کرتے تھے ان کو نقصانات ظاہر نہیں ہوئے ان کو؟ فوراً نقصانات نہیں ظاہر ہوتے تھے، اس زمانے کے لوگ ثقیل ہوتے تھے تو فوراً ہی نقصانات ظاہر ہوتے تھے، لیکن بہرحال وہ پینے والی چیز تو نہیں ہے اس لیے نقصانات تو ہوتے ہوں گے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں رہی ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خون کا بیچنا، خریدنا، اس پہ کوئی بھی معاملہ کرنا حرام ہے، بلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ نہایہ سے جو نہایت فی الفقہ ہے اور شرح ارشاد سے جو فخر الدین کی ہے، ارشاد جو ہے وہ علامہ ہلی کی ہے، اور شرح ارشاد غالباً ان کے بیٹے کی ہے، یا فخر الدین کوئی اور ہے، ان کو کہتے فخر المحققین کہتے تھے، بہرحال شاید انہی کی ہے. وہ تنقیح ہے، تنقیح میں بھی یہ بات آئی الاجماع علیہ، اجماع نقل ہوا ہے کہ خون کا بیچنا حرام ہے، اور اس پہ دلالت کرتی ہیں اخبار سابقہ، یعنی لحرمت ہی و نجاست ہی و عدم الانتفاع بہی منفعتاً محللتاً مقصودہ، تینوں دلیل یہاں پہ بھی آئیں گی. اب اگر جیسے یہ جان بچانے کے لیے خون کو بیچ رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت بھی جو دیکھا جاتا ہے وہ خون بیچتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ خون جو ہے وہ ڈونیٹ کریں پھر خون ملتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بیچا نہیں جاتا نا خون کو، نہیں جی جب آپ کسی مریض کو لے کے جائیں گے تو اس کو وہ آپ کو ایسے کیوں لگائیں گے، پیسے لیں گے نا، پھر دیں گے خون. پیسے وہ سروس چارجز کے لیتے ہیں خون کے، ہاں، یعنی خون آپ نے دینا ہے ہر صورت میں، خون دیں گے تو خون ملے گا، خون دیے بغیر خون نہیں دیتے، تو وہ بھی کہتے ہیں خون کا بدلہ خون ہے. خون کے بدلے خون. جی جی، خون کے بدلے خون، آپ نے ادبی لحاظ سے استعمال کیا اسے. تو اس کا مسئلہ الگ ہے. یہ جان بچانے کے لیے حفظ نفس ہے تو حفظ نفس واجب ہے، تو اس لیے وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی. تو حفظ نفس کے عنوان سے جائے، جیسے ہمارے استاد کہتے تھے کہ بھائی نجس اگر ہے تو نجاست باہر تو نہیں آئی، مثلا جو ہے وہ اس کے سوئی وہاں لگا دی اور فرض کر لے، اور وہاں سے جو ایک لائن جاری ہے اور وہ دوسرے کے چڑھا دی. البتہ ایسے کرتے نہیں، وہ خون نکال لیتے ہیں، نکال کے جو پھر اس کو منتقل کرتے ہیں، تو نجاست یعنی نجس تو ہو گیا، نجس خون جو ہے وہ اسے انجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو بہرحال وہ بات تو نہیں ہوگی. نجس تو سب سنا جب تک باہر کی ہوا نہیں لگے گی نجس نہیں ہوگا. باہر کی ہوا، یعنی اچھا ایئر ٹائٹ جب تک ہوگا تو نجس نہیں ہوگا. وہ اس کو باہر کی نہیں تو جسم کے اندر ہے، جب جسم سے باہر نکل آئے گا تو نجس ہے. باہر کی ہوا تو یہ میں ابھی نیا بیان سن رہا ہوں، لیکن جو وہ یہی ہے نا کہ جب تک جسم کے اندر ہے تو نجس نہیں ہے، لیکن جب جسم سے باہر نکل گیا تو وہ نجس ہے. ابھی جیسے مثال کے طور پر جو پیکٹ کے اندر ہے، آپ اسے کہیں گے یہ نجس ہے یا پاک ہے، کیا بولیں گے آپ؟ بولیے، بتائیے. نجس، پھر یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا پھر نجس چیز کسی کے جسم میں ڈالنا. نہیں وہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا. پہلے ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ نجس ہے یا پاک؟ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو نجس ہوگا یا پاک؟ جب ہاتھ کب لگائیں گے، ہوا لگ جائے گی نا، پھر ہوا لگے بغیر بھی نکل سکتا ہے. ایسی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ڈکٹ ہو، وہاں ڈکٹ سے جو ہے ہلکا سا ایک قطرہ آ جائے تو نجس ہے. تو اب یہ جو خون ہے یہ حفظ نفس کے لیے ہے، تو اس کا جو بیچنا اگر بیچے بھی اور جان کا بچانا اس کے اوپر موقوف ہو تو جائز ہے. تو بہرحال یہ تو ایک ایسی بات آ گئی تو اس لیے ہم نے بول دیا. وَأَمَّا الدَّمُ الطَّاهِرُ اِذَا فُرِضَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ مُحَلَّلَةٌ كَالسِّبْغِ لَوْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ. اچھا، ایک منفعت محللہ خون کی یہ تھی، اس میں جو ہے وہ انہوں نے عنوان کیا ہے فرع کے عنوان سے، کیونکہ الاکتساب بالعیان نجسہ اصل مطلب تو ختم ہو گیا.
اب ایک جانبی فرع استدرادی بحث اور اس کے ملحقات اور متعلقات میں انہوں نے ایک فرع عنوان کی پاک خون. تو پاک خون کس کا ہوگا؟ یا تو آپ یہ فرض کریں کہ جیسے گائے کو ذبح کیا، اب جو خون اس کے جسم میں بچ گیا، اب جو کاٹا جو خون نکل رہا ہے تو وہ پاک خون ہو گیا. یا یہ کہ وہ خون جہندہ نہیں ہے تو وہ ہو گیا دم طاہر. اگر اس کو رنگ کے لیے، رنگنے کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں خون کو تو وہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. وَأَمَّا الدَّمُ الطَّاهِرِ إِذَا فُرِضَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ مُحَلَّلَةٌ كَالصِّبْغِ. دم طاہر اگر اس کے لیے جائز منفعت تصور کی جائے جیسے رنگ کرنا، لو قلنا بجوازہ، اگر ہم اس کے جواز کے قائل ہو گئے، یعنی اگر رنگ کرنے کے جواز کے قائل ہو گئے، لو قلنا بجواز صبغ ففی جواز بیعہ وجہان، تو اس کو ان کو بیچنے کی جو ہے وہ دو وجہ، اقواہما الجواز لأنہا عین طاہرۃ ینتفع بہا. ظاہرہ جو ہے غلط لکھا ہے، نقطہ لگا ہے غلط. لأنها عین طاہرۃ ینتفع بہا منفعۃ محللۃ واما مرفوعۃ الواسطی. ایک روایت نقل ہوئی ہے جو متضمن ہے کہ امیر المومنین قصابین کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ نے ان کو منع کیا 7 چیزیں بیچنے سے. بیع الدم، خون بیچنا، بیع القدد جو غدود ہیں، و اذان الفؤاد جو دل کے ساتھ جو نالیاں ہوتی ہیں کان ٹائپ کے وہ، اور تحال، تحال جو ہے وہ مجھے نہیں پتہ تحال کس چیز کو، جو ہے وہ نکالو، اس کو ڈکشنری نکالو. تحال وہ رہی ہے ریڈ، ہاں، الی آخرہ، الی آخرہا، ہاں توہا ہائے حلوہ. فالظاہر ارادۃ حرمت البیع للاکل، پر ظاہر یہ کہ کھانے کے لیے اسے بیچنا حرام ہے، رنگ کے لیے بیچنا جائز رہے گا. لیکن اگر اس روایت پہ بھی عمل کیا تو کھانے کے لیے، کہ امیر المومنین نے جو قصابین جو بیچتے تھے وہ کھانے کے لیے بیچتے تھے، کسی اور کام کے لیے نہیں بیچتے تھے. تو امیر المومنین نے جو 7 چیزوں سے منع کیا. ویسے یہ کہ مجتہدین کا جو بھی فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آرگنز کا کھانا مکروہ ہے. جیسے لوگ سیری پائے کھاتے ہیں تو سیری پائے کا کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. تلی کا بڑھ جانا، تہیلا، تلی کہتے ہیں، تلی، تلی، تحال جو ہے وہ تلی کہتے ہیں. تلی کسے کہتے ہیں؟ تلی اس کے ساتھ ہوتی ہے نا، جگر کے ساتھ جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں تلی نکال دی تو انسان کے جسم میں جو ہے وہ تو ایک آرگن ہوتا ہے، عضو ہوتا ہے انسان کے جسم کا، جو مطلب جس کو تحال کہتے ہیں، اس کو بھی بیچنا کیا ہے؟ مولا نے اس سے منع فرمایا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس روایت پہ عمل کریں تو کھانا حرام ہوگا، باقی جو استفادے ہیں وہ حرام نہیں ہوں گے. تو کھانے کے لیے بیچنا حرام ہوگا، باقی استفادوں کے لیے بیچنا جائز رہے گا. وَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ لِمَا سَيَجِي مِنَ النَّقَصِ. اب انہوں نے ایک چیز اس کے اوپر وہ کر دی کہ اگر ایک چیز کا بیچنا بھی حلال ہے لیکن اسے غلط کام کے لیے جو ہے وہ، مثال کے طور پر یہ ایک سیب بیچ رہا ہے شراب کی فیکٹری کو اس نیت سے کہ یہ سیب شراب بن جائے، تو اس میں جو ہے وہ اشکال آ جائے گا. یا مثال کے طور پر یعنی چاقو بیچ رہا ہے اس نیت سے کہ مومن کا گلا کٹ جائے، تو اس نیت سے چاقو بیچنا کہ اس سے مومن کا گلا کٹ جائے. یا بندوق بیچ رہا ہے اس نیت سے کہ اس سے جو ہے وہ جو معصوم لوگ ہیں ان کو گولی لگ جائے، تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. قصد المنفعۃ المحرمۃ فی المبیع موجب لحرمۃ البیع بل بطلان ہی، یعنی بیع جو ہے وہ حرام ہے بلکہ باطل ہے. باطل تو اس کا لازمہ ہوگا، یعنی باطل تو حکم وضعی ہو گیا، جو تکلیفاً جو ہے وہ بیچنا حرام ہوگا. وَصَرَّحَ فِي التَّذْكِرَةِ بعدم جواز بیع الدم الطاہر لاستخباثہ. اچھا، اب ایک نئی چیز نکال کے لے کر کے آئے علامہ. وہ تو ہم کھانے میں بحث کر رہے تھے، ابھی علامہ خون میں نکال کے لے کے آئے کہ تذکرۃ الفقہا میں علامہ نے فتویٰ دیا کہ بیع دم طاہر جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو
دم طاہر ہے یہ خبیث ہے. تو یہ وہی بیان جو ہم نے روز میں کہا تھا وہ بے طریقے والا یہاں پہ بھی آئے گا. یعنی علامہ کی بات میں جو ہے وہ کمزوری زیادہ دکھائی دے گی، بلکہ ایک مذاق کا پہلو نکل رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ یعنی روز میں یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے استغفاص والی کہتے ہوئے، خون میں یہ بات زیادہ اچھی نہیں لگتی، لیکن علامہ نے اسے کہا ہے. وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ الْمَنْفِعَةِ الظَّاهِرَةِ فِيهِ غَيْرَ الْأَكْلِ الْمُحَرَّمِ. کہہ رہے ہیں کہ شاید علامہ نے جو کہا استغفاص سے ہی وہ اس لیے کہا کہ خون کی کوئی جو ہے وہ منفعت ظاہرہ نہیں ہے، یعنی عقل محرم کے علاوہ خون کی جو ظاہر اور غالب منفعت ہے وہ کھانا ہے اور کھانا حرام ہے. تو اس لیے علامہ استغفاص والی جو ہے وہ دلیل لے کر کے آ گئے، ورنہ جو ہے وہ اگر کوئی منفعت محللہ موجود ہو تو پھر جو ہے وہ استغفاص والی دلیل نہیں چل سکتی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ خون اگر طاہر ہے تو منفعت محللہ مقصودۃ عند العقلاء ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے، ورنہ اس کا بیچنا حرام ہے. وصلی اللہ علی محمد و طیبین الطاہرین.